بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں اعتکاف کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا اور ٹھہرنا، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد میں مرد ایک کونے میں ٹھہرتے ہیں 10 دن کے لیے، اور عورتیں اپنے گھروں میں ایک جگہ کو مخصوص کر لیتی ہیں، ٹھہرتی ہیں وہاں، اس وجہ سے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن فقہاء کرام نے اس کو سنت علی الکفایہ قرار دے دیا ہے کہ ہر بندہ اس پر چونکہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے اگر کوئی ایک محلے میں سے ایک بندہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں، یعنی کہ آپ کی موجودگی میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ آگے حدیث میں آیا ہے کہ ایک خندق کا جو فاصلہ ہے، مسافت ہے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، جتنا مسافت ہے، اتنا ہی ایک خندق کا جہنم اور انسان سے، اس بندے سے فاصلہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنا ثواب کا کام ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جو بندہ ایسی نیکیاں جو نہیں کر سکتا، ان کا ثواب بھی اس بندے کو ملتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں اعتکاف کی فضیلت آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ یہ اعتکاف جو ہم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں بیٹھتے ہیں، احادیث مبارکہ سے یہ بالکل ثابت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے آپ نے اعتکاف میں آپ نہیں بیٹھ سکے، تو آپ نے آئندہ سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور بتایا کہ یہ 20 دنوں کا اس لیے کہ 10 دن جو پچھلے سال رہ گئے تھے، گزشتہ سال میں رہ گئے تھے، اس سال ان کا اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعتکاف اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، کسی بھی حالت میں ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ہر وقت مسجد کے ماحول میں، نوری ماحول میں رہتا ہے، اور پھر اس کی جب وہ 10 دن تک مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی عادت سی بن جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں
اعتکاف کی نیت کریں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ہمیں 20 رمضان المبارک 20ویں روزے کو مغرب کی اذان سے پہلے ہم نے مسجد میں چلے جانا ہے، اپنا سامان وغیرہ لے کر مسجد میں جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔